تھا. پھر ہم جب مارچ سے آئے تو مارچ سے لے کے جون تک کی کارروائی ہے. تو ہمارا جو صوبے کا بجٹ ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا جتنا وفاقی بجٹ ہوتا ہے. تو اس میں دو ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر، جو آج آپ کی سیکرٹری صاحب مجھے کریکٹ کریے گا جہاں پہ میں غلطی کروں، 80-85% جو ہے آپ کے صوبے کا جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. پہلے 4 ماہ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا جو بجٹ تھا وہ تھا 350 ارب روپے. دوسرے 4 ماہ جو تھے کیئر ٹیکر نے اس کو 417 ارب کر دیا. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جو آخری 4 ماہ یا 3 ماہ ہوتے ہیں سال کے، مالی سال کے، وہ سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر لوڈڈ ہوتا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ خرچے اخراجات ہوتے ہیں. اس پہ ہمارا جو بجٹ ہم نے رکھا ہے صرف 292 ارب رکھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ایک سی ایم کی ایک پالیسی تھی کہ ہمیں جو ہے ریشنلائزیشنز کرنی ہے، ہمیں جو ہے ایک فسکل کمٹمنٹ جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے وہ دینا ہے. صوبے کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مالی حالات کو بہتر کرنے ہیں. تو ہمارے پر پریشر، جیسے پولیٹیکل حکومت کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے جب وہ آتی ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. تو ہم نے جو ہے ابھی فی الحال اس 3 مہینے میں اس پریشر کو نہ صرف لیا لیکن ایک چیز کی کہ ہم نے ہماری جو ویلفیئر سپینڈنگ تھی تو وہ جو ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، جس میں کل منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم نے 10 ارب روپے تقریباً جو ہے رمضان پیکج اور اس میں دیا ویلفیئر میں. ابھی تک احساس پروگرام میں جو ہے آج سے 1 ہفتے پہلے تک 8 ارب دے چکے ہیں. اب 1 تاریخ کو ہم مزید 2 ارب دیں گے تو 10 ارب روپے جو ہے ہم صحت کارڈ میں دے چکے ہوئے ہیں. فسکلی رسپانسبل جسے کہتے ہیں ابھی تک ہم چل رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں سے بھی امبیرس نہیں کرنا چاہتے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو IMF کو کمٹمنٹس دیے ہیں، میں آخری میں بتاؤں گا کہ KP نے کتنا اچھا کیا اور پنجاب اور سندھ نے کیا کیا کارنامے دکھا رہے ہیں، حالانکہ ان کی حکومت ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. پہلے 4 ماہ میں جو ہے ڈیولپمنٹ کیئر ٹیکر ان کا کیا کام ہے، 113 ارب روپے مختص کر لیے. دوسرے 4 مہینے میں 112 ارب روپے، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے 76 ارب روپے. KP کے جو جاری اخراجات کے پورے 12 مہینے کا تخمینہ ہے وہ ہے 1059 ارب روپے، اور جو ڈیولپمنٹ کا تخمینہ تھا وہ تھا 301 ارب روپے. یہ سارے ملا کر ہمارے جو اوور آل اخراجات جو ہے ہم نے اس کا تخمینہ رکھا ہوا ہے پورے سال کا 1360 ارب روپے. اب بات یہ کہ 1360 ارب روپے کے تخمینہ رکھنے کے لیے ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صوبے کی آمدنی کا 93.5% جو ہے آپ کے اسٹریٹ ٹرانسفرز، رائلٹیز اور ان ساری چیزوں سے آتے ہیں، فاٹا وغیرہ کی جو کمٹمنٹ ہے. تو ہمارا جو اس سال جو ابھی جو فیڈرل ریسیٹس آنی تھی، جو حکومت سے آنی تھی، وہ آنی ہے 765 ارب روپے. 1% وار آن ٹیرر سے آنا ہے جو 92 ارب روپے ہے. آئل اینڈ گیس رائلٹیز سے 38.6 ارب روپے پورے سال میں آنے ہیں. ونڈ فال لیوی 91.8 ارب روپے آنے ہیں. نیٹ ہائیڈل کے جو پروفٹ ہے وہ 32 ارب آنا ہے. پھر جو ہے نیٹ ہائیڈل کے جو ایریئرز ہیں وہ 53 ارب، 1456 ارب روپے. اب 1456 ارب روپے کی ہماری ریسیٹس تھیں اور 1360 ارب روپے کے ہمارے اخراجات تھے. یعنی کہ جو ہمارا IMF سے کمٹمنٹ تھا 96 ارب روپے کا، ہم IMF کا نہیں، ہم وفاقی گورنمنٹ کو کہیں گے، وفاقی حکومت کی عزت اور تکریم کے لیے جو 96 ارب روپے تھا، یہ ہمارا سرپلس بجٹ تھا. لیکن ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ 96 ارب روپے چاہے آپ جتنی بھی زیادتی کر لیں ہم اس کو پورا کریں گے. اب ہوا کیا، جو ہمیں 1456 ارب روپے ملنے تھے اس میں جو ہے ایک ہمارا ایک ریالٹی چیک میں دے دوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس میں سے 250 ارب روپے کم آئیں گے ہمیں. وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں اس کی مد میں ہمیں 765 ملنے، جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں جو ٹیکس کی کلیکشن، تو یہ 750 ہوں گے، 15 ارب روپے. لیکن FBR کو جو ہے داد دوں گا کہ اس سال ان کی کلیکشن بہت اچھی تھی. جتنی معیشت سلو ہوئی ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت تو اس وقت تباہ حال ہوئی ہوئی ہے نا، 1.7%. امیجن کریں جب اس سے پچھلے سال یہی حکومت تھی تو وہ -0.5%. 2 سال میں یعنی کہ 2 سال کی گروتھ، ایوریج گروتھ آپ کی 0.6% ہے.
تو یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا اتنی بری پرفارمنس. اس کے باوجود یہ ایف بی آر یہ کلیکٹ کر کے دے رہا ہے تو ان کو سلام ہے. اور سلام ان کو نہیں, صرف جو دے رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے اس سخت معاشی حالات میں. تو ایف بی آر کے ریونیوز میں ہمیں لگتا ہے کہ 15 ارب روپے کم ملیں گے. پھر اسی طرح کیونکہ ٹیکس ریونیوز کا تعلق ہے وار اینڈ ٹیرر سے, ہمیں اس میں لگ رہا ہے 2 ارب کم ہوں گے. جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ونڈ فال لیوی, یہ جو صوبہ ہے ہمارا, پاکستان کا 42% جو تیل مقامی پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہے کے پی جو ہے پروڈکشن سینٹر ہے. اب ونڈ فال لیوی تھا یہ کہ $40 کی قیمت تھی اور آج کی جو قیمت ہے اس کا جو ہے 50% ہونا تھا. وہ آج تک ہمیں نہیں ملا. ہم نے یہ پتہ نہیں, ہم بھی ہر سال ڈالتے ہیں اس امید سے کہ ان کو شاید ترس آ جائے ہمیں یہ پیسے دے دیں. تو یہ 91.8 ارب روپے یہ گول یہ ہمیں نہیں مل رہے. پھر پاکستان میں اس وقت بجلی کے لیے جو ہے ہر آدمی جو ہے اس نے دیوالیہ کر دیا بجلی کے بلوں نے. پاکستان کو آج بھی جو سب سے سستی بجلی ہے وہ کے پی سے ملتی ہے, اور اس بجلی کے جو ہم دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں ملتا کیا ہے, ₹1.10. ₹1.10 فی یونٹ, جو 30 روپے کے حساب سے بیچتی ہے حکومت, اور ٹیکسز لگا لوگوں کے وہ 60-62 روپے کا پڑتا ہے. ابھی اس دفعہ کا آپ بجلی کا بل اپنا چیک کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا 62 روپے. اور ہمیں کتنا ملتا ہے, ₹1.10. وہ بھی ملتا نہیں ہے, وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے. وہ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس میں 32 ارب روپے جو ہے ہمیں اس سال آنے تھے, اکتوبر 2023 میں آئے. یہ حکومت پچھلی گئی تھی تو ہمیں کیئر ٹیکر نے دیا, اس کے بعد سے پھر رک گیا. اب شہباز صاحب جو ہیں کبھی کہتے ہیں جی کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, ₹1 دھیلا نہیں آیا. پرانے ایریئر جو ہے 53 ارب روپے. تو یہ جو ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو ریسیٹس ہیں اس میں جو ہے ہمیں پیسے کم آئیں گے. اب صوبے کی اپنی آمدنی, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھی جو اب ہمارے جس طرح کے اخراجات ہوتے جا رہے ہیں, جو معاملات ہوتے جا رہے ہیں, جو سائز ہو گیا آف دی پروونس, وہ جو ہے اس کے حساب سے تخمینہ 85 ارب کا ہے. پھر وفاقی حکومت جو ایک ان کا کمٹمنٹ ہے, اس وقت کے پی حکومت کا کمٹمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر. نمبر 1, لا اینڈ آرڈر اگر کے پی کا صحیح ہوگا تو پورے پاکستان کا صحیح ہوگا, پورے پاکستان کا صحیح ہوگا تو پورے ریجن کا صحیح ہوگا. تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کے پی از دی مین پوائنٹ جہاں پہ ہم سب کو جو ہے ضرورت ہے. تو اس کے لیے فاٹا جب 2008 میں 25ویں ترمیم ہو گئی, تو 2018 تو اس کے بعد جو اس وقت فاٹا کی تنخواہوں کے صرف اخراجات تھے وہ 60 ارب تھے اس وقت. اب ہر سال آپ کو پتا ہے کبھی 10% بڑھتا ہے, کبھی 15% بڑھتا ہے. صرف پچھلے سال 35% بڑھا. اب اس سال حکومت نے, جو سیکرٹری صاحب ہمارے فائنانس کے جو ساتھی ہیں, یہ کئی دفعہ گئے, کئی خط لکھ چکے کہ خدارا آپ نے 66 ارب روپے بجٹ رکھا ہوا ہے, 96 ارب تو ہماری تنخواہوں کا بجٹ ہے صرف اس سال کا. باقی ادھر صوبہ چلانے کے لیے جو ڈیلی کے اخراجات ہیں وہ الگ ہے, پینشن الگ ہے. 96 ارب روپے, لیکن وہ 66 ارب دے رہے ہیں. تو اس سال ہم نے بجٹ میں جو فاٹا کے جو اخراجات کا تخمینہ رکھا ہے وہ تقریباً رکھا ہوا ہے 116 ارب روپے. لیکن وفاق کو بار بار جا رہے ہیں, ان کی کان سے جوں نہیں رینگ رہی. 66 ارب روپے, سوچیں کہ پچھلے سال 73 ارب دیے تھے, اس سال 66 کر دیے کم کر کے. اب اس کا ہوا کیا, ہوگا کیا اس کا؟ تو اب ہوا گا کیا اس کا ہوا یہ کہ 50 ارب روپے اب صوبہ اپنے وسائل سے, ایک تو ہمیں اوپر جو انہوں نے اخراجات کم دے رہے ہیں, پیسے کم دے رہے ہیں, رائلٹی یہ وہ ساری چیزیں, نیٹ ہائیڈل پروفٹ, تو اب یہ ہم اپنی جیب سے ابھی تک خرچ کریں. لیکن ہم اس کو اپنی جیب سے خرچ تو کر دی ہے, لیکن کھاتوں پہ چڑھا دی ہم نے. یہ پیسے ہم نے لینے ہیں اور یہ ہمیں دینے پڑیں گے ان کو. ورنہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب مرج ہو گیا ہمارے ساتھ تو این ایف سی کے تحت, این ایف سی بلائیں, 10واں این ایف سی چل رہا ہے, این ایف سی کے تحت آبادی اور جو غربت والا حساب ہے وہ دے دیں, تو اس میں ہمیں 250 ارب روپے کے قریب ہمارا حساب بنتا ہے کہ صرف فاٹا کی مد میں ہمیں اضافی ملیں گے. اور یہ ملنے چاہیے تھے تاکہ ہم اس پہ پھر فاٹا کی تعمیرات اور وہاں پہ جو ہے جو وہ بیکورڈ چلا گیا, ان کی بہت بڑی قربانی ہے وہاں کی قوم کی, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دینا تھا. پھر ایک اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ ٹارگٹ ہم نے جو فاٹا کا جو ہمیں وفاق سے ملنا ہے وہ ہم نے 57 ارب روپے رکھا ہوا ہے. ابھی ہم آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ملے کتنے ہیں, تو وہ ہمیں جو ہے 40 ارب کے قریب ملے.
40 अरब रुपए मिले, 41, 57 अरब हमने रखे। असल में ये 100 अरब रुपए हैं। जब ये मर्ज हुआ था तो उस दिन तय हुई थी बात कि 2018 से 2028 अगले 10 सालों तक 1000 अरब रुपए फाटा की तामीरात के लिए दिया जाएगा, 100 अरब रुपए सालाना। अब हमने जो है उसको भी इन्होंने 57 बिलियन रखा है, क्योंकि जो हालात देख रहे हैं उसमें से भी अभी तक 40 अरब आए। 225 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल जो वफाक ने कम किया, और 50 अरब रुपए आप यूं कह लें कि ये वाली जो फाटा के अखराजात 250 अरब रुपए हो गए, और तकरीबन 60 अरब रुपए जो एक कमिटमेंट था आपका जो डेवलपमेंट का उससे कम। तो 300 अरब रुपए अगर आप मुझे, मेरा सवाल है आप लोगों से कि अगर जो है ये पंजाब के या सिंध के इसका 10वां हिस्सा भी कम करके दिखा देंगे, ये बैठ नहीं सकते। ये तो इस सूबे का ज़र्फ है, इस लोग यहाँ के लीडरशिप का ज़र्फ है। अब हमारे अखराजात में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो है वो तकरीबन तनख्वाहों का है। तनख्वाहों का जो हमारा हिसाब है 531 अरब रुपए हमने इस साल तनख्वाहों की मद में रखा है। इसमें तमाम तनख्वाहें हैं, फेडरल फाटा की भी, पाटा की भी, सूबे की भी, तहसील की भी, लोकल गवर्नमेंट की सारी। और जो हमारे पेंशन के अखराजात हैं वो 137 अरब रुपए। ये दोनों मिला के 650 अरब रुपए बन जाते हैं। अब आप सोचें कि 1200 अरब रुपए के टोटल बजट में 650 रुपए हमारे इसमें चले जाते हैं। 253 अरब रुपए जो है 650 के ऊपर आप 253 नॉन सैलरी जिसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, POL है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये वो सब, ये इसमें जाते हैं सेटल्ड एरिया के। और नॉन सेटल्ड के जो MD मर्ज एरियाज हैं उनका 16.5 अरब रुपए जाता है। तो ये हमारे जो सबसे बड़े खर्चे हैं, ये 2 खर्चे हैं। और अपने पूरे करंट एक्सपेंडिचर को देखें, अब वो नॉन सैलरी में फिर उसका ब्रेकअप है, वो तो आप तफसीलात में हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। प्रोविंस जो है, अब आप यूँ सोचें कि किसी भी प्रोविंस की लाइफलाइन होती है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ADP। हमारी जो प्रोविंस की जो इस साल का जो ADP है टोटल, वो 114 अरब रुपए रहेगा सिर्फ। वो भी अगर हमने 86 अरब रुपए जो है ADP पे पूरे खर्च किए। अभी तक 9 माह में उसमें 41 अरब रुपए कुछ खर्च हुए हैं, 41 अरब खर्च हुए हैं पूरे 9 माह में। डिस्ट्रिक्ट ADP में 17.2 अरब रुपए खर्च हुए हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में 26 अरब रुपए खर्च किए हमने, और AIP में हमने तखमीना रखा है 41 अरब का। तो जो मैंने अभी जो उसके बाद 10 महीने के नंबर चेक किए अपने ऑफिस से कि हमने अभी तक खर्च कितने किए। 114 अरब का टारगेट तो है, हमने जो है 86 अरब में से 41.5 अरब अभी तक एक्चुअल खर्च किए हैं ADP में प्रोविंस की, और जो मर्ज एरिया के 26 में से सिर्फ 10 किए। जो AIP है उसका जो है हमने टोटल मिलाकर जो है 26.6 अरब खर्च किया। तो ये हमारी जो है इस वक्त डेवलपमेंट की पोजीशन है। अब डेवलपमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैसे तो अगर आप देखें, हिसाब लगाएं, तो हमें जो है 3 जगहों से डेवलपमेंट को हम पूरा करते हैं। एक सूबा अपने बजट से करता है, एक हमें फेडरल गवर्नमेंट से जो मर्ज एरियाज़, और उन्होंने जो हमें फेडरल गवर्नमेंट ने जो PSDP स्कीम्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट का आप यूँ सोचें कि 900 से 1000 अरब रुपए की PSDP की स्कीम है। KP के लिए 11 अरब रुपए रखे हैं। आबादी के तनासुब से ही रख देते हैं ज़ालिमों, कुछ इतना तो ख्याल रख लेते कि आपको पसंद नहीं है तो आपने KP को किताब से ही निकाल दिए कि आपने इसको कोई प्रोजेक्ट्स देने हैं। ठीक है, सारा का सारा जो है नजर करम आप कह लें कि 2 बड़े भाइयों पे। हमारा जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो हम फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से पूरा करते हैं। उसमें जो है हमें 114 अरब रुपए रखे हुए हैं, और वहाँ से जो है हम उसको पूरा करते हैं। अब बात यही आ जाती है कि अब हम डेवलपमेंट, ये फॉरेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं ये एक तरीके से कर्ज ही है ना। तो अब हम जो 100 अरब रुपए जो कर्ज, 100-125 अरब रुपए के कर्ज लेकर हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सूबा जो KP है उसका मजमूई कर्जा 650 अरब रुपए। ये भी उस वजह से हो गया जो रुपए की कदर जो है 180 से 280 हुई, वरना ये 350-400 अरब से ऊपर नहीं था। इस साल हमने जो है सूद की अदायगी जो है, जो वफाक भी डायरेक्ट काट लेता है, वो 28 अरब रुपए की है, और अपने कर्जों की अदायगी में भी 25 अरब रुपए की हमने वो रखी हुई है।
ان تمام مشکلات کے باوجود آپ سمجھ لیں کہ 300 ارب روپے وفاق سے اگر وہ تمام چیزیں ملتی جو میں نے آپ کو بتائیں تو اس کے بعد ہمیں 96 ارب روپے سرپلس دینا تھا، لیکن ہم وہ 300 ارب روپے سے پیچھے ہیں، ہمیں شاید نہیں ملے کہ حکومت امبیرس نہ ہو. اور آخری IMF کا 9 مہینے کا پروگرام بھی خان صاحب نے کیا تھا، میں خود اس کا کوارڈینیٹر تھا. زمان پاک میں IMF کی ٹیم آئی تھی، خان صاحب نے PTI نے کنسنٹ دیا تھا، اس کے بعد ہوا تھا کہ وفاق امبیرس نہ ہو. ہم 96 ارب روپے پھر بھی انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ ہم سرپلس پروڈیوس کریں گے اور یہ جو ہے کر کے دکھائیں گے. تو واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ 225 ارب روپے فیڈرل ریسیٹ سے ہمیں کم آئیں گے. ڈیولپمنٹ کے جو فاٹا کے 100 ارب روپے ہیں اس میں سے 40 ارب ملے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے 50 ارب روپے جو ہمارے تنخواہوں کی مد میں وہ، تو یہ 325 ارب روپے بنتا ہے. اب IMF نے کیا ڈیمانڈ کی تھی، کس صوبے سے کیا کی تھی؟ IMF نے تقریباً کوئی 800-850 ارب روپے کہا تھا کہ چاروں صوبے اپنے سرپلس پروڈیوس کریں گے. 9 ماہ کی تفصیلات کے حساب سے KP نے 96 ارب روپے سے 65 ارب روپے کور کر دیا اور انشاءاللہ ہم 100% رزلٹ دیں گے. بلوچستان سب سے اچھا رہا 131 ارب روپے. سندھ جو KP کا ڈبل ہے تقریباً، وہ صرف 77 ارب روپے سرپلس پروڈیوس کر سکا ہے. اور پنجاب جو سندھ کا ڈبل ہے وہ 150 ارب روپے. تو پنجاب اور سندھ اس وقت ہم IMF کا لون، وہ وزیر اعظم صاحب روزانہ ایک نئی بات کرتے ہیں، جہاں سے پیر رگڑیں گے تو وہیں سے چشمہ نکلے گا، یا ایڑی رگڑیں گے، ایسے کچھ بولتے رہتے ہیں. کبھی دن رات محنت، کبھی کیا تو کبھی کیا. اب یہ ہم ساری چیزیں جب ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے خط و خطابت کر کے ہم سے جو ہے ہم پہ الٹے سیدھے الزام لگا دیتے ہیں. پچھلے دنوں جو وزیر پانے بجلی تھے انہوں نے خط لکھ دیا کہ KP میں بجلی چوری ہوتی ہے. سبحان اللہ. پاکستان کی جو سب سے بڑی بجلی چوری ہوتی ہے وہ 4 جگہ سے ہوتی ہے: کوئٹہ، پھر سکھر، پھر حیدرآباد. چوتھے نمبر پہ پشاور آتا ہے، اور وہ بھی ان کا بوسیدہ نظام کی وجہ سے، اور ان کا ہی سٹاف شامل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے خط لکھا مراد علی شاہ کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے لکھا سرفراز مفتی کو خط؟ کیونکہ ہم 1500 ارب روپے مانگتے ہیں آپ سے AG قاضی میں اور اپنے ایریز مانگتے ہیں، تو آپ ہمیں اس طرح کر کے بے عزت کرتے ہیں. تو یہ ان کا رویہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس سال کے جو ٹارگٹ مس ہوں گے وہ دونوں صوبوں کے بڑے ہوں گے، پنجاب اور سندھ کے، ہم اپنا کمٹمنٹ پہ پورا کریں گے اور پاکستان کو جو ہے KP کی وجہ سے جو ہے IMF کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیں گے.